نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان پر بلاول نے پھر تیر برسا دیے. کہا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے جب سیاست شروع کی تو عمر کیا تھی؟ پرانے سیاستدان وہی سیاست کر رہے ہیں جس نے ملک کو تباہ کیا. 18 ماہ کی حکومت میں ہمارے اتحادی نے عوامی مسائل کے بجائے ذاتی دشمنی پر توجہ دی. پرانی سیاست سے عوام کی مشکلات بڑھیں گی. ان کا ارادہ ہے جو بھی حکومت میں آئے انتقامی سیاست میں لگ جائے. بزرگوں سے احترام سے کہتے ہیں گھر یا مدرسے میں بیٹھے ملک، مستقبل اور نوجوانوں کے لیے دعائیں کریں. شہباز شریف نے کہا نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری. معاشی خود انحصاری کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین چیلنج ہے. پاکستان اور عوام کو معاشی بدحالی سے نجات دلانا قومی ایجنڈا ہے. سابق وفاقی وزیر وقار احمد خان مسلم لیگ نون میں شامل. سابق MNAs مبین عالم، باسط بخاری بھی نون لیگ کا حصہ. چیئرمین PTI اور اہلیہ بشرا بی بی پر ملک چھوڑنے پر پابندی کی سفارش. وفاقی کابینہ کی ضلعی کمیٹی کا اجلاس. ذرائع کے مطابق پرویز الہی، مراد سعید، حماد اظہر، زلفی بخاری کا نام بھی شامل. پرویز خٹک اور غلام سرور خان کا نام بھی ECL میں ڈالنے کی سفارش. کل 41 افراد کا نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی. جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کو تفصیلی شوکاز نوٹس جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. ذرائع کے مطابق اجلاس میں سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر 4-1 کی اکثریت سے نوٹس جاری کیا گیا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو 14 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت. سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات میں سے 2 اعتراض واپس لے لیے گئے. بحریہ ٹاؤن کو 460 ارب روپے جرمانے کا کیس. مشرق بینک نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا. کہا اکاؤنٹ ہولڈرز نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں خود پاکستان بھجوائی. برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کو کالعدم قرار دیا تھا. 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ملک راز کی فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈرز کی تحریری ہدایت پر منتقل. کراچی میں ڈکیتی میں ملوث DSP کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پیر آباد تھانے میں مقدمہ درج. DSP عمیر طارق، پولیس کانسٹیبل سمیت 20 ملزمان نامزد. انکوائری رپورٹ میں SSP ساؤتھ اور زیر تربیت DSP قصوروار قرار. پولیس حکام نے کہا کہ اب سے چھاپے کے دوران بغیر یونیفارم اہلکاروں کی موجودگی پر ایکشن ہوگا. SHO اور DSP سمیت افسران اپنے ساتھ پرائیویٹ افراد نہ رکھیں. کراچی میں لٹیرے ایک اور جان لے گئے. 3 ہٹی کے قریب لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر دکاندار قتل. مقتول کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. آبائی تعلق وہاڑی سے تھا. 15 سال سے کراچی میں مقیم تھا. رواں سال کراچی میں ڈکیتی مزاحمت 119 افراد قتل ہوئے. کراچی کے علاقے لانڈی میں ڈاکو شہری سے موبائل فون چھین کر فرار. واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. اسلام آباد میں جرائم کی شرح بڑھ گئی. 2023 میں 3700 سے زائد وارداتیں رپورٹ. سما ڈویژن، I9 اور صدر ڈویژن میں سب سے زیادہ وارداتیں ہوئی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 29 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ طلب. عدالت کا لاپتہ بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی کے کیس میں حکم. وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ کو بھی پیش ہونے کی ہدایت. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی نگراں وزیر اعظم اور وزراء کو طلب نہ کرنے کی استدعا. جسٹس محسن اختر قیاری نے کہا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، 7 روز کا وقت دیتا ہوں، عمل درآمد کریں. شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دیسی ساختہ بم کا دھماکہ. پاک فوج کے 2 جوان شہید. ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم. چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر وفاق اور FIA کو نوٹس. سپریم کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر لیا.
جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا سائفر ہوا میں لہرا کر بتا دیا جائے اس میں یہ لکھا ہے تو کیا ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا؟ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ابھی ہم الزامات کا ٹرائل نہیں کر رہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ الزامات کیا ہیں۔ فرد جرم کے خلاف اپیل پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے التوا مانگ دیا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے مہلت دی۔ پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے فیصلے سے متعلق کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے اس طرح سے بڑھ کر ریلیف دیا، درخواست گزار نے خصوصی عدالت کی تشکیل کا عدم قرار دینے کی استدعا ہی نہیں کی تھی۔ حیران کن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار کیسے تسلیم کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دراصل مختلف ہائی کورٹ ججز کے خلاف ریٹ جاری کر دی۔ کیس کی مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو نے کہا پرانے سیاستدان کل کی نہیں آج کی سوچ پر ہوتے ہیں، ان سیاستدانوں کے فیصلوں سے نقصان عوام کا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت ٹک ٹاکرز نواز شریف کی حکومت اشرافیہ کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ عوامی راج قائم کریں، ملک کے مستقبل کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کا نہیں عوام کا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، عوام نے موقع دیا تو ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ کراچی علاقے بنسور ٹاؤن میں این کے ایم دفتر کا افتتاح۔ مصطفیٰ کمال نے کہا بلاول پورے پاکستان میں جلسے کر کے کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، کراچی میں گھروں میں پینے کا پانی نہیں آتا، کیا اسپتال کیا سڑکیں، سب کی حالت غیر ہے۔ متحد ایم کیو ایم نے ان کی سازشوں کو پارا پارا کر دیا۔ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت، سابق صدر سے پی پی پنجاب کے عہدیداروں کی ملاقات، انتخابی حلقوں میں امیدواروں کے حوالے سے بات چیت۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف گرینڈ الائنس کی کوششیں، مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم وفود کی ملاقات، امین الحق نے کہا اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد بنانے پر بات ہوئی ہے، کوشش ہے کہ سندھ کا اگلا وزیر اعلیٰ متحدہ کی حمایت سے آئے۔ نہال ہاشمی بولے سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے، کراچی میں شہباز سپیڈ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بلاول بھٹو ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لیتی ہے، خیبر پختونخوا اور وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں اصلاحات پر اجلاس، خیبر پختونخوا میں بجلی چوری روکنے کے آپریشن پر بریفنگ، پن بجلی کے منصوبوں اور آبی ذخائر کی تعمیر پر بھی مشاورت۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا صوبوں میں وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے، پن بجلی منصوبوں کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر کی جائے۔ لاہور کو سگنل فری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بہت خطرناک کام ہے، سڑکوں پر یو ٹرن کا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس، کہا جیل روڈ کو سگنل فری کرنے کا منصوبہ ناکام ہوا، کیسے کام کر رہے ہیں کہ سیدھی سڑک پر اچانک یو ٹرن آ جاتا ہے۔ عدالت میں فصلوں کی باقیات جلانے کے حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر ایک اور ایف آئی آر، مقدمہ میاں والی میں درج کیا گیا، چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق ایم این اے امجد نیازی پر امانت میں خیانت کا الزام۔ فواد چودھری کی فراڈ کیس میں جیل سے لائیو حاضری، وکلا کا پیش نہ کرنے پر اعتراض، جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا جن ملزمان کے چالان نہ آئیں ان کی لائیو حاضری لگانے کا حکم ہے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 2 دسمبر تک مقدمے کا چالان طلب کر لیا۔ اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں، پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ میں پولیس کا اہم بیان، اسد عمر کے وکلا نے درخواست ضمانت واپس لے لی، عدالت نے تفتیشی افسر کے بیان کی روشنی میں درخواست ضمانت نمٹا دی۔ رہنما نون لیگ حنیف عباسی کی ایفیڈرین کیس میں بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج، اینٹی نارکوٹکس فورس نے درخواست دائر کر دی، کیس کی تیاری اور متعلقہ دستاویزات حاصل کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔
رجسٹرار سپریم کورٹ نے مزید 14 روز کی مہلت دے دی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ناکام حکمران دوبارہ قوم کے کندھوں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، چوٹ لٹیرے اور احتساب نہ دینے والے ڈرتے ہیں، میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، ہمارے ہاتھوں میں 77,000 ارب کی زنجیریں ہیں، ماضی کی غلطیاں دہرائی گئی تو مزید عدم استحکام آئے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا اگلے ہفتے سے ٹکٹ تقسیم شروع کرنے کا امکان، 26 نومبر کو کاموکی میں ورکرز کنونشن کا بھی اعلان۔ فردوس عاشق آوان نے کہا آئی پی پی میں بڑی تعداد میں سیاسی کھلاڑی شامل ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھرپور انداز میں سیاسی اننگز کھیلیں۔ لاہور میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن، 9 روز میں 3,000 سے زائد مقدمات درج، متعدد گاڑیاں تھانوں میں بند۔ ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز پر رش بڑھ گیا، 5 روز میں 45,000 لرننگ لائسنس بنائے گئے۔ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس کی فیس بڑھنے والی ہے، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انڈیا دے دیا، کہا شہریوں کو مشورہ ہے لائسنس بنوا لیں، آنے والے دنوں میں فیس بڑھ جائیں گی، اپنا لائسنس بھی رینیو کرایا ہے۔ خبردار، اسلام آباد میں ون ویلنگ پر 1 ماہ قید ہوگی، پولیس کا کریک ڈاؤن کا اعلان، کہا ون ویلنگ پر 5,000 روپے جرمانہ بھی دینا ہوگا، شہری قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اسلام آباد میں اسمگل شدہ 5,500 سے زائد موبائل فون پکڑے گئے، مالیت 5 کروڑ روپے سے زائد، 2 ملزمان گرفتار، عدالت نے 5 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر دے دیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا افغان حکومت ایک طرف غیر قانونی مقیم افراد کو واپس نہ بھیجنے کا مطالبہ کر رہی ہے، دوسری طرف پاکستانی صحافی کو ویزا دینے کے لیے تیار نہیں، کیا یہ تضاد نہیں؟ راولپنڈی کی خاتون نے بعد از مرگ اعضاء عطیہ کر کے 2 بچوں کے باپ کی جان بچا لی۔ ناروال کے 35 سالہ مریض کے جگر کی کامیاب پیوندکاری، نگراں وزیر صحت پنجاب نے کہا خاتون کے اعضاء عطیہ کرنے سے 3 افراد کی جان بچی۔ کراچی میں گنا فروشوں کو 7 لاکھ روپے جرمانہ، 21 روز میں 4,500 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی، 1 کروڑ 68 لاکھ سے زائد کے جرمانے، 128 دکانیں سیل، 15 گرام فروشوں کو جیل بھیجا گیا۔ نواز شریف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، مری میں کشمیر پوائنٹ سے چھانگلہ گلی تک گاڑی چلائی، مریم نواز بھی ہمراہ، نواز شریف نے مقامی لوگوں کو سلام کا جواب دیا، اہلیہ کلثوم نواز کے ساتھ یادوں کا تذکرہ بھی کیا۔ پشاور میں 1 ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوسوں 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد، اسلحے کی نمائش، کالے شیشے اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ رحیم یار خان میں مرغی فروشوں کا انوکھا احتجاج، چکن ڈانس کیا، کوئی مرغا بن گیا، گاڑیاں کھڑی کر کے سڑک کو بلاک کیے رکھا، دکانداروں نے ہڑتال کر کے تمام دکانیں بند کر دیں، انتظامیہ سے جرمانے واپس لینے کا مطالبہ۔